السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، عزیز طلبہ، آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کورس کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ حاضر اور جمع ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے، جو 13 سال کی زندگی کے اوپر محیط ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک رہے؟ 13 سال تک۔ اس کے بعد مکۃ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، اور 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ ہم گزشتہ سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوئز ہوا تھا اس میں سیکھ چکے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس میں امتحان دے کر کے الحمدللہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب یہ اسی کی دوسری کڑی ہے جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے تعلق سے کچھ پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم کلاس کی شروعات کریں، کچھ باتیں آپ کے سامنے قانون اور ضابطہ کے طور پر بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک کوئز ہے، کمپٹیشن ہے، جو امتحان کے اوپر ختم ہوگا۔ روز آپ لوگوں کی حاضری لی جائے گی، اور انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے 5:30 پہ کلاس شروع کر دیا جائے گا۔ لہذا آپ لوگ ہر روز کوشش کیجئے کہ 5:30 بجے سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ 6 دنوں تک یہ پورا معاملہ چلے گا، کلاسز 6 دنوں تک ہوں گے۔ ہر آدمی کو 6 کا 6 دن حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی غائب ہو بغیر کسی عذر کے تو پھر ایسے آدمی کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضروری ہے امتحان میں بیٹھنے کے لیے کہ آپ 6 کے 6 دن کلاس میں حاضر ہوں، اور بغیر کسی شدید ضرورت کے کلاس سے کبھی غیر حاضر نہ ہو۔ اس کے بعد جو باتیں یہاں پہ پڑھائی جائیں گی، آپ اپنی کتابوں کے اندر اس کا نوٹ بھی لگا لیں۔ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ بھی، اور جو ہم آپ کو بول رہے ہیں وہ بھی، یہ دونوں ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ چیز کتاب میں نہیں ہے، کل سوال میں آیا تو آپ یہ نہیں کہیے گا کہ کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کے پڑھانے کا مطلب یہ ہے، استاد سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اور استاد دونوں ضروری ہیں۔ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ بھی ضروری ہے، اور ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں سوچے کہ کتاب میں تو لکھا ہوا، ہم کو کلاس کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم گھر میں پڑھ کر کے ایگزام دے لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہاں پہ اس کی تشریح کریں گے، کبھی بورڈ پر جائیں گے، کبھی ضرورت پڑے گا تو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں، پوری معلومات ایگزام میں آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ اسی لیے پورے دل دماغ کے حاضری کے ساتھ آپ کلاس کے اندر بیٹھیں۔ اور اس کے بعد جہاں کچھ آپ کو مادیت بھی حاصل ہوگی، مثال کے طور پہ کچھ انعامات بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر کوئی آدمی فرسٹ ہوا، سیکنڈ ہوا، یا اس کے نمبرات آئے تو کچھ انعامات بھی آپ کو ملیں گے۔ انعام یہ ثانوی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا یہاں پہ بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آئیڈیل کو سمجھیں گے نہیں، جب تک اس کے زندگی کے حالات کے بارے میں جانیں گے نہیں، تو ان کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟
اسی لیے سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل لائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے ملاقات کرتے تھے، لوگوں سے کیسے بات کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، یہ ساری چیزوں کا علم ہم کو اور آپ کو ہو سکے. اس لیے سیرت کا پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اس لیے اپنی نیت کو خالص کر کے کہ اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو ثواب عطا کرے گا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کا یہ علم ذریعہ ہوگا، اس کو نیت میں رکھ کر کے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے. انعام کا ملنا یا نہ ملنا یہ ثانوی چیز ہے، دوسری چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا پڑھیں لیکن انعام نہ ملے، لیکن جو ثواب اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ ثواب آپ کو ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھرپور رکھیں کہ اللہ رب العالمین ثواب سے ہم کو اور آپ کو نوازے گا. اب چلیے یہاں سے ہم لوگ درس کی ابتدا کرتے ہیں. پیج نمبر 4 نکالیے سب لوگ. کتاب نکالیے، سارے لوگ کتاب نکال لیے. پیج نمبر 4 قیام مدینہ لکھا ہوا ہے. قیام مانے اسٹے کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرنا، اسٹے مانے ٹھہرنا مدینہ منورہ میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. چلیے پڑھیے بسم اللہ. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اعمال. مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، تو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ ابتدائی اعمال مانے کن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انجام دیا، یہ بتا رہے ہیں. چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے کون سے کام انجام دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے جو کام کیے ان میں سے ایک مسجد نبوی کی تعمیر ہے، دوسرا مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا ہے، اور تیسرا مدینہ میں موجود یہود اور مشرکین سے معاہدہ کرنا ہے. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کام تھے؟ ابتدا میں آپ نے کتنے کام کیے؟ 3 کام کیے. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی تعمیر کیا، یعنی مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کی، اس کو بنایا. دوسرا کام کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. مہاجر کس کو کہتے ہیں اور انصار کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے تھے وہ کیا ہوئے؟ مہاجر. اور جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے رہنے والے ہے نا، وہ کیا ہے؟ انصار. انصار کے معنی مددگار، انصار معنی مددگار، اور مہاجر معنی اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام کو چلے جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت. ہجرت. اور ہجرت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر. مہاجر. تو اب ظاہر ہے مکہ سے جو لوگ گئے تھے ان کے پاس مدینہ میں گھر تھا؟ بولیے. نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنا گھر کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ مکہ میں. ان کے پاس کاروبار تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنا کاروبار کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ مکہ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، یعنی ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا. اب جب بھائی بنایا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے کیا کیا؟ اپنے گھر کا آدھا حصہ دے دیا، کہا کہ تم میرے بھائی ہو، تم اس میں رہو. کسی کا کاروبار تھا تو اس نے اپنے کاروبار کا 2 حصے میں تقسیم کیا، ایک حصہ کیا کیا؟ اس مہاجر کو دے دیا. کسی کے پاس باغ تھا، کھیتی تھی، تو اس نے کھیتی کو کیا کیا؟ 2 حصے میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا. تو اسی لیے مدینہ میں رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟
अंसार, अंसार माने मददगार। इन लोगों ने मुहाजिरीन की जो अपने घर बार छोड़ करके आए थे उनकी क्या की? मदद की। तो भाईचारा का क्या मतलब हुआ? भाईचारा मतलब हाँ, भाई भाई बनाया एक दूसरे का, और भाई भाई की क्या करता है? मदद करता है। तो अंसार ने मुहाजिरीन भाइयों की क्या की? मदद की। और तीसरे नंबर पे क्या किया? मदीना में जो यहूदी थे उन यहूदियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया। मुआहिदा मतलब एग्रीमेंट, मुआहिदा का मतलब पैक्ट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहिदा किया, पैक्ट किया। क्या पैक्ट किया? कि तुम भी यहां रहो, हम भी यहां रहेंगे, तो हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। क्या मुआहिदा किया? वो आपस में भी आगे चल करके बात आपके सामने आएगी। चलिए, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। मदीना पहुंच करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कितना काम किया? लिखिएगा 3 काम। कौन कौन से काम? तो बोलिए जल्दी जल्दी। मस्जिद नबी की तामीर, मुहाजिर और अंसार में भाईचारा कायम करना, नंबर 3 यहूदियों से मुआहिदा करना। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद तामीर की उसके लिए जमीन कहां से और कैसे फराहम हुई? ये मस्जिद उसी जगह तामीर की गई जहां आपकी ऊँटनी बैठी थी। ये जगह 2 यतीम बच्चों की थी, इसे आपने उनसे खरीद लिया। तकरीबन 100 हाथ लंबी और 100 हाथ चौड़ी की जमीन थी। इस पर मुशरिकीन की कुछ कब्रें और कुछ दरख्त थे और कुछ हिस्सा वीराना था। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जो मस्जिद नबी कहलाती है, ये जब तामीर हुई तो मस्जिद नबी के लिए जगह कहां से मिली? जगह कैसे मिली? 3 काम हुआ ना भाई। 3 काम में से पहला काम क्या था? मस्जिद तामीर करना। तो मस्जिद जो तामीर हुई उसके लिए जगह कहां से मिली? ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से आए मदीना तो किस चीज पे आए थे? हवाई जहाज पे? किस चीज पे? उटनी पे आए थे। तो हर आदमी उटनी की नकील पकड़ के अपने घर ले जाना चाहता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उटनी को छोड़ दो, अल्लाह ताला इसको हुक्म दे दिया है, ये जहां चाहेगा वहां बैठेगा। तो उटनी जाकर के उस मकाम पे बैठ जाती है जहां आज मस्जिद नबवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये जगह किसकी है, ये जमीन किसकी है? तो बताया गया कि ये जमीन 2 यतीम बच्चों की है। किसकी? 2 यतीम बच्चों की जमीन है। और ये जमीन कितना? 100 हाथ लंबी, 100 कदम कहिए लंबी, 100 फीट, हाथ मतलब 100 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी वो जमीन थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमीन को लिया। उस जमीन में मुशरिकीन की कुछ कब्रें थी, यानी पहले जमाने में मुशरिकीन जो मर गए थे उनको उस जमीन में क्या किया गया था? दफनाया गया था। और जमीन के कुछ हिस्से में कुछ दरख्त निकले हुए थे और कुछ हिस्सा ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या किया? देखिए, चलिए। मस्जिद की तामीर शुरू करने से पहले आपने कब्र और दरख्तों का क्या किया? मस्जिद की तामीर शुरू करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रें खोदवाई और दरख्तों को कटवाकर उन्हें किबले की जानिब मरवा दिया। अब यहां देखिए, अभी आपको ये पता चल गया कि उस जगह पर क्या थी? मुशरिकीन की कब्रें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने से पहले क्या किया? कब्रों को उखड़वा दिया, यानी कब्र खोद करके निकाल दिया। अब क्यों निकाला भाई? क्यों निकाला? बोलिए, आप लोग भी बोलिए। कब्रिस्तान में नमाज जायज नहीं है। वो मस्जिद जहां कब्र हो वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। वो जमीन जहां कब्र हो वहां बोलिए नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां मस्जिद भी नहीं बना सकते, वहां मस्जिद भी नहीं बना सकते। अगर आपको पता चल गया कि इस जगह पे कब्र है और आप वहां मस्जिद बनाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? कब्र को निकाल करके दूसरी जगह कब्र खोदना पड़ेगा। पूरा जेसीबी लगा के पूरी जमीन नीचे से ऊपर तक खोद दीजिए। कुछ हड्डी मिला या कुछ मिला तो उसको किसी कपड़े वगैरह में लपेट करके ले जा करके कब्रिस्तान में
दफन कर दीजिए, उसके बाद वहां पे क्या कीजिए, मस्जिद तामीर कीजिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इससे पता चला कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, मजार में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। पता चला नहीं चला? तो ये फायदा है सीरत के पढ़ने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो जमीन जिसमें मस्जिद नबी की तामीर करनी है, उस जमीन में कुछ कब्र है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने से पहले कब्र को खोद करके निकाल दिया। दूसरी क्या चीजें थी? दरख्त थी। तो दरख्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कटवा दिया और बोलिए किबले के जानिब दरख्तों को लगा दिया, वहां से कटा करके सामने ला करके लगा दिया, घर जगह को साफ सुथरी करने के लिए। चलिए, ये मस्जिद किस चीजों से बनाई गई? इस मस्जिद के दीवार मिट्टी और कांची ईंटों से, कच्चे ईंटों से बनाए गए। फर्श पर रेत और कंकरिया बिछाए गए और चट्टान खजूर के शाखों की जबकि शकीर खजूर के तनों के थे। देखिए, अब कह रहे हैं ये मस्जिद किन चीजों से बनाई गई। मस्जिद को बनाने में, मस्जिद को तामीर करने में जो मटेरियल लगा, वो मटेरियल क्या क्या लगा, है ना? सीमेंट, बालू, है ना, रॉड, जो इस जमाने में है, क्या उस जमाने में ये था क्या? तो कहते हैं नहीं, मस्जिद की दीवारें मिट्टी और कच्ची ईंटों की थी। दीवार मिट्टी की और कच्ची ईंट। कच्ची ईंट किसको कहते हैं? हाँ, जो ईंट बनाया जाता है उसके बाद उसको आग में रख के क्या करते हैं? जलाते हैं। जल जाने के बाद वो ईंट क्या हो जाती है? पक्की हो जाती है। उससे पहले उस ईंट को क्या कहा जाता है? कच्ची ईंट। तो वो ईंट जो आग जला करके पकाई नहीं गई थी, कच्ची ईंटों से उठाई गई। फर्श पर, फर्श माने फ्लोर, जमीन के ऊपर क्या किया गया? कंकरियां बिछाई गई और उसके ऊपर रेत डाली गई। रेत माने बालू, रेत माने बालू, सैंड, उसको बिछा करके उस पर कंकरी डाल दी गई। और छत जो था, रूफ जिसको कहते हैं, उसको खजूर की शाखों से, यानी खजूर की जो डालियां है ना, खजूर के जो पत्ते हैं ना, खजूर का दरख्त देखें आप लोग, उसके पत्तों से उसकी छत बिछाई गई। और इसी तरीके से शहतीर, शहतीर के मतलब बीम, ये जो बीम है ना, ग्रेट बीम जिसको कहते हैं, या बीम कहते हैं, या पिलर जिसको कहते हैं, वो पिलर किस चीज की थी? खजूर के तनों की। वो जो तना होता है खजूर का दरख्त का, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर भी लगाया और पिलर के जगह भी उसको इस्तेमाल किया। शहतीर माना जी, शहतीर का लफ्ज है, देखिए इसमें, शहतीर माना बीम, बीम, या क्या कहते हैं उसको? बीम ही बोलते हैं ना, बीम, जो छत बनाने के लिए जो दिया जाता है। पहले जमाने में आप जो देखते होंगे, या आज भी जो रेक शेड के मकान होते हैं, उसमें पाइप डालते हैं कि नहीं डालते हैं? उसी पाइप को शहतीर कहते हैं। अगर वो लकड़ी का हो तो उसको शहतीर कहते हैं। चलिए, मस्जिद की बुनियाद कितनी गहरी थी? हाँ, मस्जिद की बुनियाद 3 हाथ गहरी थी। हाँ, 3 हाथ। फाउंडेशन मस्जिद का जो खोदा गया, वो कितना हाथ खोदा गया? 3 हाथ। 3 हाथ फाउंडेशन उसकी बनाई गई। चलिए, मस्जिद में दरवाजे कितने थे? हाँ, मस्जिद में 3 दरवाजे थे। बिल्कुल, मस्जिद में 3 दरवाजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए थे। जैसे आपकी मस्जिद है, पीछे देखिए कितना दरवाजा है? 3 दरवाजे। चलिए, अब अगर सवाल आया मस्जिद में कितने दरवाजे थे, तो इसको देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। चलिए, ये सब को मत गिनिएगा, नहीं तो 5 हो जाएगा सिर्फ पीछे का। चलिए, मस्जिद का किबला किस जानिब था? हाँ, मस्जिद का किबला शिमाल नॉर्थ के जानिब बैतुल मुकद्दस की तरफ था। बैतुल मुकद्दस की तरफ था। अब देखिए, यहां पे एक चीज समझिए, मस्जिद का किबला किस जानिब था? यानी मस्जिद नबी जब शुरू में बनाई गई, तो उस वक्त मुसलमानों का किबला कहां था? बैतुल मकदिस। क्या कहिएगा? बैतुल मकदिस। और बैतुल मकदिस मदीना से किधर है? नॉर्थ के तरफ है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो नॉर्थ के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो पहले किबला
مسجد کا جو شروع میں جو مسجد بنائی گئی اس کا قبلہ کدھر تھا؟ نارتھ کے طرف، بیت المقدس کی طرف تھا. چلیے. مسجد کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ پتھر اور اینٹیں دھوتے تھے. ہاں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے مسجد کی تعمیر میں اینٹ اور پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے اور مسجد بنانے میں صحابہ کرام کا ساتھ دیتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں تو آپ خاموش ایک جگہ بیٹھے ہیں، بلکہ آپ بھی عام لوگوں کی طرح، عام مسلمانوں کی طرح، نارمل لوگوں کی طرح آپ بھی مسجد بنانے میں کام کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد تعمیر کرنے میں، مسجد بنانے میں ثواب کا کام ہے. اس کو آدمی کو چاہیے کہ جتنا لگ بھیڑ کر کے کام کرے وہ کرے، کیونکہ ہمارے نبی نے مسجد اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ تعمیر میں اپنا حصہ لگائیں. چلیے. مسجد کے بازو میں آپ نے کتنے حجرے تعمیر کروائے اور کن کے لیے؟ حجرہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں کو. حجرہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو کہتے ہیں حجرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد بنا لیتے ہیں تو مسجد کے بازو میں کچھ حجرے بنواتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں. چلیے پڑھیے اس کو. مسجد کے بازو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور پتھر سے 2 حجرے تعمیر کروائے. ان کے ساتھ چھت، ان کی چھت کھجور کے شاخوں اور تنوں سے تیار کیے گئے. ان میں سے ایک حجرہ حضرت سودا بن زامعہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تھا. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو مسجد کے سائٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گھر بنائے. 2 گھر بنائے. یہ 2 گھر کس کے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھر تھے. ایک گھر میں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور پتھر سے اس کے دیوار اٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کی چھت کس چیز کی بنائی؟ کھجور کے شاخوں کی. کھجور کے شاخوں کی. چلیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کب رخصت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیان آئے تھے. حضرت عائشہ شوال 1 ہجری میں رخصت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ مکہ میں ہوا تھا. لیکن مدینہ آنے کے بعد شوال 1 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی. چلیے. کے بعد جب مسلمان واجبات نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے لگے تو انہوں نے کیا ضرورت محسوس کی؟ ہاں، کیا ضرورت محسوس کی؟ جب مسجد بن گئی نا، مسجد بن گئی تو مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے. تو ان لوگوں کو کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ پڑھیے. جب مسلمان کے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے لگے تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسی علامت متعین ہو جس سے تمام لوگوں کو وقت کا پتہ چل سکے اور وہ ایک وقت میں مسجد میں پہنچ سکے. کوئی ایسی چیز ہو، کوئی علامت، کوئی نشانی جس سے لوگوں کو وقت کا پتہ چل جائے اور لوگ اسی وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں. کیونکہ اس زمانے میں گھڑیال نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، الارم نہیں تھا. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو سن کر کے سب کو پتا چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے، سب لوگ آ کر کے اکٹھا ہوں، جمع ہوں، تب کہ نماز ادا کی جائے. چلیے. ہاں، اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ چلیے. ہاں، جب لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ ایک آدمی کو رکھ دیا جائے اور وہ آدمی کیا کرے؟ ڈپوٹ کر دیا جائے ایک آدمی کو، اور اس کا کام یہ ہو کہ جب جماعت
کا وقت ہو جائے تو وہ آواز لگائے الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز پڑھی جانے والی ہے، تو اس کی آواز سن کر کے کیا ہوں گے؟ لوگ مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ چلیے پھر اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پھر اذان کی ابتدا ایک خواب کے ظہیر آئے ہوئے جس حضرت عبداللہ بن زید اور عبد ربی انصاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور جس میں انہیں اذان کی تعلیمات سکھائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے بارے میں فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، اور ان سے فرمایا کہ یہ عالمات بلال کو دکھلا دو، اس لیے کہ ان کی آواز اونچی اور سریلی ہے۔ دیکھیے یہ مشورہ ابھی چل رہا تھا کہ اسی درمیان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ نام یاد رکھیے گا اچھے سے، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک آدمی ایک سنکھ لے کر کے، پھونکنے والا جو ہوتا نا، بجاتے ہیں جو پوں ایسا کر کے، آپ دیکھتے ہوں گے، اس کو قرن کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، تو سنکھ کے طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ لوگ جو پوجا وغیرہ میں بجاتے ہیں نا اپنا، ویسا، تو وہ لے کے ایک آدمی جا رہا ہے، خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا تم بیچو گے یہ؟ کہا کیا کرو گے اس کو لے کر کے؟ کہا ہمارے یہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے، جماعت کے وقت اس کو بجا کر کے لوگوں کو انفارم کریں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس سے اچھی چیز میں تم کو بتا رہا ہوں، وہ لے لو۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ تو اس نے اذان کے کلمات بتائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کی جو پورے کلمات ہے بتائے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارا خواب سچا ہے، اور تم یہ باتیں یعنی اذان کے یہ کلمات اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ حضرت بلال کو سکھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال کی آواز جو ہے یہ زیادہ لاؤڈ ہے، خوب زور سے ان کی آواز نکلتی ہے، ایک، اور دوسری بات ان کی آواز کیا ہے؟ سریلی ہے۔ سریلی مطلب اچھی، باریک ہے، اچھی آواز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اذان دینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ جس کی آواز تیز ہو اور جس کی آواز اچھی ہو۔ چلیے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آدھا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور عرض کیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا کی آواز سنی تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے، واللہ میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ ہاں، یعنی جب حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے حضرت بلال کو اذان سکھا دی، اور حضرت بلال نے اذان دی، اور حضرت عمر جب اس اذان کو سنتے ہیں تو جلدی سے چادر گھسیٹتے ہوئے یعنی تیزی سے چل کر کے کہاں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس لفظ کے ذریعے سے اذان دی گئی ہے، سیم خواب میں نے بھی رات کے اندر دیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ ایک خواب دوسرے خواب کی تصدیق ہو گئی، دونوں صحابی نے ایک ہی جیسا خواب دیکھا تھا۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ کروایا اس کا کیا مطلب تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو بھائی چارہ کروایا اس کا مطلب یہ تھا کہ مہاجر اب انصار کا بھائی ہے، اور رشتہ داروں کی بجائے وہی آپس میں موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت کی بات منسوخ ہو گئی، ہاں بھائی چارہ قائم رہا۔ تو ہم نے یہ بتلایا آپ کو پہلے ہی، اس کی وضاحت کر دی تھی۔ بھائی چارہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی چارہ کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اپنا بزنس، اپنی زمین، اپنا کاروبار، اپنا گھر کہاں چھوڑ کے آئے تھے؟ مکہ میں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو مدینہ میں زندگی گزارنے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ نہیں؟ جس کو گھر نہیں تھی اس کو گھر چاہیے تھا،
اور کسی کے پاس اتنا کیپٹل نہیں تھا اس وقت, اتنے پیسے نہیں تھے کہ فوراً لگا کر کے گھر بنا دیا جائے, فوراً بزنس قائم کر دیا جائے, غریب لوگ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا. یعنی تمہارے یہ بھائی ہو گئے, رشتہ دار ہو گئے, اور رشتہ دار کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی مرا تو اس کو تمہارے مال میں حصہ ملے گا. یہ رشتہ داری اس طرح سے ہوئی قائم. تو اسی لیے انصار نے کیا کیا, جس کے پاس زمین تھی اس نے اپنی زمین 2 حصے میں تقسیم کر دی, آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. جس کے پاس کاروبار تھا اس نے اپنا کاروبار 2 حصے میں تقسیم کر کے آدھا کاروبار کیا کیا, اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا. پھر جب میراث کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے رشتہ داروں کا حق مقرر کر دیا جو اصلی رشتہ دار ہیں اس کے, تو یہ وراثت کا معاملہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن بھائی چارہ کا جو معاملہ رہا وہ باقی رہا, بھائی چارہ کا معاملہ وہ باقی رہا. چلیے, بھائی چارہ قائم کرنے کا یہ عمل کس جگہ انجام پایا اور کتنے لوگوں کے درمیان؟ بھائی چارگی کا یہ عمل حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان پر انجام پایا اور یہ عمل کل 90 آدمیوں کے درمیان انجام پایا. آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار. آدھا آدھا کرنے سے کتنا ہوگا, 90 کا آدھا 45, یعنی 45 مہاجر اور 45 انصار, ان دونوں کو ملا کر کے 90. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور یہ کہاں ہوا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوا. چلیے, ہو جانے کے بعد سات لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بات کہی. بھائی چارہ قائم ہو جانے کے بعد انصار کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کھجوروں کے باغات پیش کیا اور عرض کیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرمائیں. جب بھائی چارہ قائم ہو گیا تو انصار کے لوگوں نے, انصار مانے کیا, مددگار. دیکھیے کیسا مددگاری کا معاملہ ان لوگوں نے کیا. کیا کیا, جس کے پاس ابھی میں آپ کو بتایا نا, جس کے پاس باغ تھا, جس کے پاس کھیت تھا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. کہ اللہ کے نبی یہ دیکھیے یہ میرا باغ ہے, آپ اس کو لے لیجئے اور اس کو 50-50 کر دیجئے, ہاف حصہ میرے کو دے دیجئے, ہاف حصہ میرے بھائی کو دے دیجئے. چلیے, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے منظور نہیں فرمایا تو انصار کے لوگوں نے کیا درخواست کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے منظور نہیں فرمایا تو انصار کے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں اور آپ کو شریک کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں کیا کہ ان کے باغوں میں سے آدھا حصہ لے لیا جائے. تو انصار کے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ہمارے باغات میں جا کر کے محنت مزدوری کا کام کر دیجئے, پانی ڈالنا ہے پانی ڈال دیجئے, سینچائی کا کام کرنا ہے سینچائی کا کام کر دیجئے, اور ہم کیا کریں گے, جب پھل آئے گا نا, کھجور جب پکے گا تو اس میں ہم آپ کو حصہ دے دیں گے. تو اس سے آپ کھجور بیچ کر کے اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. چلیے, ہاں, یہ ایک اسپیشل واقعہ ہے. سعد ابن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر کے کس کے بھائی بنائے گئے تھے اور سعد نے ان سے کیا کہا. چلیے, عبد الرحمن بن عوف. میرے 2 بیویاں ہیں, شادی کر لو. دیکھیے حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن ابن
औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से कायम की गई थी। ठीक है, तो साद इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मेरा जो कारोबार है उसको मैं क्या करता हूं, दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूं, और मेरे पास दो बीवियां हैं, तुमको जो पसंद हो कहो, एक को मैं तलाक दे देता हूं और उसकी जब इद्दत पूरी हो जाएगी 3 महीने की, उसके बाद आप उससे शादी कर लीजिएगा। ये पेशकश किया, ये ऑफर किया, किसने? साद इब्न रबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को। ये सब नाम याद रखिएगा। साद इब्न रबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को ये ऑफर किया। क्या ऑफर किया? कि हम कारोबार 2 हिस्से में तकसीम कर देते हैं। चलिए, हजरत साद की इस बात के जवाब में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह आपके अहल और माल में बरकत दे। आप हमें ये बताएं कि आप लोगों को बाजार किधर है? किधर है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े ताजिर थे, कारोबारी आदमी थे, बिजनेसमैन थे, समझ रहे हैं? टॉप के जो ताजिर उस जमाने में थे, बिजनेसमैन, उन बिजनेसमैन में एक में उनका भी शुमार होता था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हजरत साद इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अल्लाह ताला आपके माल में, आपके बाल बच्चों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, हमको ये सब की जरूरत नहीं है, आप मुझको सिर्फ बता दीजिए कि मदीना में बाजार किधर है, ताकि हम बाजार में जाकर के क्या करें, बिजनेस शुरू करें, तिजारत शुरू करें। चलिए, हज़रत साद बिन रबी ने जब अब्दुर्रहमान को कैनुका के बाजार के बारे में बता दिया तो उन्होंने क्या किया और उसकी क्या बरकतें ज़ाहिर हुई। कैनुका ये मदीने में एक जगह का नाम है जहां बाजार लगता था। ठीक है, जैसे यहां भी हर जगह बाजार नहीं होता है, बाजार, और उस जमाने में आप लोग भी देहात वगैरह में जाते होंगे तो बाजार एक खास मकाम पे लगता है। यहां भी मार्केट का नाम है कि नहीं है? फला मार्केट है, ये फला मार्केट है। उसी तरह से कैनुका मदीने में मार्केट का नाम था, बाजार का नाम था। चलिए, हज़रत साद के बताने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ बाजार तशरीफ ले वापस आए तो उनके पास कुछ बचा हुआ पनीर और घी था। इस तरह वो कारोबार करने लगे और उसकी बरकत ये जाहिर हुई कि कुछ दिनों में उनके पास माल जमा हो गया और उन्होंने एक अंसारी औरत से शादी कर ली। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को जब कैनुका नामी बाजार दिखा दिया गया तो वहां जाकर के पनीर और घी की तिजारत इन्होंने क्या की, शुरू कर दी, बेचने लगे उसको। अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी, कुछ दिनों में माल जमा हो गया तो उन्होंने एक औरत से निकाह भी, एक अंसारी औरत से, यानी मदीने की एक खातून से उन्होंने क्या किया, निकाह भी कर लिया। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के यहूदियों और मुस्लिमों से क्या मुआहदा किया? मुआहदा माने क्या? एग्रीमेंट। अभी बात आई है आपके सामने ऊपर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो 3 काम किया। कौन कौन काम किया बोलिए? मस्जिद नबी की तामीर किया, उसकी तफसील गुजर चुकी है आपके पास। दूसरा, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम किया, वो तफसील आपके सामने गुजर चुकी। तीसरा काम क्या किया? यहूदियों के साथ मुआहदा किया, पैक्ट किया, एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट क्या एग्रीमेंट था, वो अब बात आ रही है। चलिए, ने मदीने की यहूदियों से बहुत सी बातों का वादा किया। उनमें बुनियाद बताई थी कि हम आपस में अमन से रहेंगे और बाहर के लोगों का मिलकर मुकाबला करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदियों से और मुशरिकों से मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया, वो यही था कि देखो भाई, आपस में हम लोग लड़ेंगे नहीं, आपस में हम लोग क्या, सुकून से रहेंगे, चैन से रहेंगे। यह किसने कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा किया, आपस में हम लोग चैन से रहेंगे।
اور اگر باہر کا کوئی دشمن آ کے ہمارے شہر مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم لوگ دونوں مل کر کے اس باہری دشمن کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. ہم لوگ دونوں مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے اور ایسے میں ایک دوسرے کا ہم لوگ ساتھ دیں گے. یعنی جو دشمن ہوگا وہ ہم لوگ دونوں کا دشمن ہوگا, لیکن آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے. یہ ایگریمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے کیا اور یہودیوں سے کیا. مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آ کر کے بیٹھیں گے. اب آپ لوگ وضو بنائیے, اذان کا وقت ہو رہا ہے قریب.